بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تجارت کے اصول کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں چند چیزیں جو ہیں وہ تجارت کے اصول کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ تجارت جو ہے یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اندر بے شمار برکتیں رکھی گئی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر کتاب التجارات کے اندر حدیث پاک درج ہے، التاجر مرزوق والمحتکر ملعون۔ تاجر جو ہے اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور جو غلہ روکنے والا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر درج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے 10 حصے کیے تو ان میں سے 9 حصے تاجر کو دیے اور 1 حصہ باقی پوری دنیا کو دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن دارقطنی کے اندر کہ سچا جو تاجر ہے وہ قیامت کے دن، سچا اور امین تاجر جو ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے اس تاجر کا جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ تاجر در حقیقت تاجور ہے، مثل مشہور ہے کہ تاجر کے سر پر تاج ہے اور تجارت سے دنیا کا قیام ہے۔ تجارت سے بازاروں کی رونق، ملکوں کی آبادی، انسان کی زندگی قائم ہے۔ مرے جیتے تجارت کی ضرورت ہے۔ میت کا کفن، قبر کے تختے تاجر ہی سے خریدے جاتے ہیں۔ سلطنت کا مدار تجارت پر ہے۔ آج ملکی جنگیں تجارت کے لیے ہوتی ہیں۔ تعمیر مسجد کے لیے اینٹ، چونا وغیرہ بھی تاجروں کے ہاں سے لے کے آتے ہیں لوگ۔ مسجد کے مصلے، چٹائیاں تاجر کی دکان سے آتے ہیں۔ غلاف کعبہ کا کپڑا تاجر سے ہی ملتا ہے۔ ستر پوشی کا کپڑا، روزہ دار جو ہے افطاری کے لیے جو سامان لے کے آتا ہے وہ بھی دکان سے ہی خرید کے آتا ہے، اور اس کو تاجر لوگ ہی لے کے آتے ہیں۔ قرآن و حدیث چھاپنے کے لیے کاغذ و روشنائی تاجر سے ہی ملتی ہے۔ غرض کی تجارت دین و دنیا کے لیے ضروری ہے، مگر افسوس پاکستان کے مسلمان اس سے بے بہرہ ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ دن بدن بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارا حج بھی غیروں کی جیبیں کی طرح ہے، جیبوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ مطلب جب بھی کوئی حاجی جانے لگتا ہے تو اس کو بھی ادھار مانگ کے جانا پڑتا ہے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ ہم اگر کام نہیں کریں گے تو ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ اس کی وجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 3 خلفاء کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ بہت ہوئی ہیں اور آپ کے زمانہ خلافت میں خانہ جنگی ہی رہی ہے؟ تو آپ نے فوراً اس کا سائل کا جواب دیا، تو آپ نے فرمایا وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے مشیر اور وزیر ہم تھے اور ہمارے مشیر اور وزیر تم ہو۔ جیسا مشیر ویسا سلطان۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ تجارت کریں تو اپنے خوش اخلاقی کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مسلمان تاجروں کی جو ہے ناکامی ہے اس کا سب سے بڑا سبب بدخلقی ہے۔ جو گاہک ایک بار ان کے پاس آتا ہے وہ دوبارہ ان کی بدخلقی کی وجہ سے ان کے پاس نہیں آتا۔ دیانت داری جو ہے یہ تاجر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تاجر کو نیک چلن، دیانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بد چلن، بدمعاش،
حرام خور کبھی تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے بدماشی سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ تاجر جو ہے اس کو نہایت ہی دیانتداری سے کام لینا چاہیے۔ دیانتداری سے بازار سے قرض بھی مل سکتا ہے، دیانتداری سے لوگ اس پر بھروسہ بھی کریں گے، اور دیانتداری سے ہی بینک اور کمپنیاں چلتی ہیں۔ کام تولنے والا جھوٹا خائن کچھ دن میں بظاہر نفع کما لیتا ہے، لیکن آخرکار سخت نقصان اٹھاتا ہے۔ محنت جو ہے، یوں تو دنیا میں کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، مگر تجارت کا سخت محنت اور چستی اور ہوشیاری سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ کائل اور سست آدمی تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مثل مشہور ہے کہ بغیر محنت کے تو لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا جاتا۔ تاجر خواہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، مگر سارے کام نوکروں پر ہی نہ چھوڑ دے، بعض کام اپنے ہاتھ سے بھی کرے۔ تجارت کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو اپنا تاجر ہے اس کو بد مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ خوش خلق ہو۔ اس کے علاوہ جلد بازی یا ناواقف تاجر جو ہوتا ہے وہ جلد ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناجائز نفع بازی جو ہے، عام طور پر مسلمان تاجر جلد مالدار بننے کے لیے زیادہ نفع پر تجارت کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز اور جگہ سستی بکتی ہے اور اس کے ہاں گراں، تو اس سے کون خریدے گا؟ اسی طرح عام تجارت میں نفع ایسا ہونا چاہیے جیسے آٹے میں نمک۔ ہاں، نادر و نایاب چیزوں پر زیادہ نفع بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ناواقف تاجر معمولی کاروبار پر بہت خرچ بڑھا لیتے ہیں، ان کی چھوٹی سی دکان اتنا خرچ برداشت نہیں کر سکتی، آخرکار فیل ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے رزق حلال کمائیں، بیکاری سادہ گناہوں کی جڑ ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں ذوق، نیکیوں کا شوق اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر کے بچے آوارہ اور جوان بیکار ہوں، وہ گھر چند دن کا مہمان ہوتا ہے۔ تو سب سے جو بہترین چیز ہے وہ خوش خلقی ہے، ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے، جلدی امیر بنانے کا چکر نہیں ہونا چاہیے، ناواقفیت نہیں ہونی چاہیے تاجر کو، اس کام کی مہارت اس کو ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ محنتی ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، سچا اور امین ہونا چاہیے، خوش خلق ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ جلد امیر بننے کا چکر اس کے ذہن کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے بنیادی اصول ہیں، اگر ان کو اپنائے گا تاجر تو انشاءاللہ وہ جلد کامیاب بھی ہو جائے گا اور دنیا میں بہترین اپنا نام بھی پیدا کر لے گا، جس سے ملک کی معیشت بھی بڑھے گی، منافع بھی زیادہ حاصل ہوگا، اور ملک کا معیار اور ملک کی عزت بھی باقی ممالک کے اندر بڑھے گی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔